وقال اللہ، اور فرمایا اللہ نے، لا تتخذوا الہین اثنین، نہ بناؤ دو خدا، انما ہوا الہ واحد، وہ تو صرف ایک ہی خدا ہے، فإیایا فرہبون، تو اس نے فرمایا مجھی سے ڈرو، وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کی ملک میں ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اسی کی تابعداری اور اطاعت لازمی ہے۔ واسبہ کا معنی ہے جب کوئی شخص کسی کام کو ہمیشہ سے پابندی کرے، کسی کام کی پابندی کرے تو کہتے ہیں وصبا، یعنی اس کی اطاعت و فرما برداری ہر شخص پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لازم ہے۔ افغیر اللہ تتقون، تو کیا تم اللہ کے سوا غیروں سے ڈرتے ہو؟ وما بکم من نعمت فمن اللہ، اللہ کے پاس اور تمہارے پاس، وما بکم من نعمت فمن اللہ، اور تمہارے پاس جو نعمتیں ہیں وہ تو اللہ کی دی ہوئی ہیں۔ ثم اذا مسکم الضر، اور جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، فإلیہ تجأرون، تو اسی کی جناب میں گڑ گڑاتے ہو، یعنی جب چاروں طرف سے مصیبتیں گھیر لیتی ہیں تو اس کے حضور گڑ گڑانا شروع کر دیتے ہو۔ ثم اذا کشف الضر، اور جب وہ دور فرما دیتا ہے تکلیف کو، عنکم تم سے، اذا فریق منکم، تو فوراً ایک گروہ تم میں سے، بربہم یشرکون، اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے، یعنی پھر رب العزت سے دور ہو جاتے ہیں۔ لیکفروا بما آتیناہم، اس طرح وہ ناشکری کرتے ہیں ان نعمتوں کی جو ہم نے انہیں عطا کی۔ فتمتعوا، پس لطف اٹھا لو، فسوف تعلمون، تو ان قریب تم جان لوگے، ویجعلون لما لا یعلمون نصیبا، اور ان اپنا انجام معلوم ہو جائے گا جو جانتے ہیں، نصیباً وہ حصہ، مما رزقناہم، وہ مال جو ہم نے ان کو دیا۔ تاللہ لتسألن عما کنتم تفترون، تم سے ضرور باز پرس ہوگی اس کے متعلق جو تم بہتان باندھتے ہو۔ اس سے مراد یہ ہے کفار ان بتوں کے لیے حصہ مقرر کرتے تھے اپنی کمائیوں سے کہ جن کی حقیقت کا خود انہیں علم نہیں، حالانکہ وہ جن بتوں کو اپنا معبود خیال کر رہے ہیں وہ تو بے جان مجسمے ہیں جو اپنے نفع و نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ، اور یہ تجویز کرتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں، سبحانہ، پاک ہے وہ، وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور اپنے لیے یہ بیٹے پسند کرتے ہیں۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، جب اطلاع دی جاتی ہے ان میں سے کسی کو بیٹی کی پیدائش کی، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًا، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، وَهُوَ قَصِيمٌ، اور وہ رنج و غم سے بھر جاتا ہے، يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ، چھپتا پھرتا ہے لوگوں کی نظروں سے، مِنْ سُوءٍ مَا بُشِّرَ بِهِ، اس بری خبر کی وجہ سے جو اسے سنائی گئی۔ یعنی تم اپنے لیے بیٹی پسند ہی نہیں کرتے ہو۔ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ، اب وہ کہتا ہے کہ وہ روکے اس کو، اپنے پاس روکے، أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، یا گاڑ دے اسے مٹی میں۔ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، کتنا برا فیصلہ ہے جو وہ کرتے ہیں۔ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ، اور ان لوگوں کے لیے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے بری صفتیں ہیں۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اور اللہ تعالیٰ اعلیٰ صفات کا مالک ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی سب پر غالب حکمت والا ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ، اور اگر اللہ پکڑ لیتا لوگوں کو فوراً، بِظُلْمِهِمْ، ان کے ظلم کے سبب، مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، تو نہ چھوڑتا زمین پر کسی جاندار کو، وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن وہ مہلت دیتا ہے ایک مقررہ مدت تک انہیں۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، بس جب آ جاتی ہے ان کی مقررہ میعاد، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، نہ وہ ایک لمحہ پیچھے ہو سکتے ہیں نہ وہ آگے ہو سکتے ہیں۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ، اور تجویز کرتے ہیں اللہ کے لیے،
ما یکرہونا جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں، وتصف السنتہم الکذبا اور جھوٹ سے آلودہ ہیں ان کی زبانیں، ان لہم الحسنی جب وہ کہتی ہیں کہ فقط انہی کے لیے بھلائی ہے۔ لا جرم ان لہم النار وانہم مفرطون ان کے لیے تو آتش جہنم ہے اور انہیں اس دوزخ میں پہلے بھیجا جائے گا۔ تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک بخدا ہم نے بھیجا ہے رسولوں کو مختلف قوموں کی طرف آپ سے پہلے۔ فزین لہم الشیطان اعمالہم بس آراستہ کر دیا ان کے لیے شیطان نے ان کے برے اعمال کو۔ فہو ولیہم الیوم ولہم عذاب علیم بس وہی ان کا دوست ہے آج بھی اور ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں جب جائیں گے اور قیامت کے دن انہیں پھینک دیا جائے گا تو وہی شیطان جو ان کے چیلے بنے رہے، جن کی وجہ سے انہوں نے نہ خدا کو پہچانا اور نہ رسول کریم سے تعلق جوڑا، آج قیامت کے دن اب وہ جائیں نا اپنے پیشوا کے پاس اور جا کر کہیں ان سے کہ وہ انہیں عذاب الہی سے چھڑائیں، لیکن اس دن تو کوئی کسی کو عذاب سے نہ بچا سکے گا۔ وما انزلنا علیک الکتاب اور نہیں اتاری ہم نے آپ پر یہ کتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ مگر اس لیے کہ آپ صاف صاف بیان کر دیں ان کے لیے وہ بات جس میں اختلاف کرتے ہیں۔ وہدی ورحمۃ اور یہ کتاب ہدایت ہے اور سراپا رحمت ہے، لقوم یؤمنون اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے۔ واللہ انزل من السماء ماء اور اللہ نے اتارا آسمان سے پانی، فاحیا بہ الارض بعد موتها پس زندہ کیا اسے زمین کو بنجر ہو جانے کے بعد۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون بے شک اس میں کھلی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو حق کی آواز سنتے ہیں۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً اور بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں ایک عبرت ہے، یعنی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم ہم تمہیں پلاتے ہیں جو ان کے شکموں میں ہے گوبر اور خون کے درمیان سے، لبناً خالصاً خالص دودھ نکال کر، سائغاً للشاربین جو خوش ذائقہ ہے پینے والوں کے لیے، ومن ثمرات النخیل والاعناب اور ہم پلاتے ہیں تمہیں کھجور اور انگور کے پھلوں سے، تتخذون منہ سکرا تم بناتے ہو اس سے میٹھا رس، ورزقاً اور پاکیزہ رزق، ورزقاً حسنا اور پاکیزہ رزق، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون بے شک اس میں ہماری قدرت کی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سمجھدار ہیں۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ اور ڈال دی آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں بات، ان اتخذی من الجبال بیوتاً کہ بنایا کرو پہاڑوں میں اپنے چھتے، ومن الشجر اور درختوں کی شاخوں میں، ومما یعرشون اور ان چھپروں میں جو لوگ بناتے ہیں۔ یعنی اس چھوٹی سی مکھی کو یہ مہارت اور کمال کس نے سکھایا؟ یہ باقاعدگی، یہ نظم و نسق کی پابندی، یہ اپنے فرائض کی ادائیگی، یہ فنی نزاکتیں، اپنے امیر کی اطاعت، اس پیچیدہ کام کو انجام دینے کی یہ نفاستیں اس حیوان کو کس نے تعلیم کی؟ قرآن کہتا ہے کہ اے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب تیرے رب کی تعلیم ہے، اسی نے یہ سارے گر، یہ سارے قاعدے اور یہ طریقہ کار اس مکھی کو سکھائے ہیں، اور اللہ کی دی ہوئی سمجھ سے وہ شہد جیسی نعمت بنا کر انسان کی خدمت میں پیش کرتی ہے۔ ثم کلی من کل الثمرات پھر رس چوسا کر ہر قسم کے پھلوں سے، فسلکی سبل ربک ذللا ہر قسم کے پھلوں سے رس چوسا کر اور چلتی رہا کر اپنے رب کی آسان کی ہوئی راہوں پر۔ یخرج من بطونہا نکلتا ہے ان کے شکموں سے، شراب مختلف الوانہ ایک شربت مختلف رنگوں والا، فیہ اس میں شفاء للناس شفا ہے لوگوں کے لیے۔ ان فی ذلک لآیۃ بے شک اس میں نشانی ہے قدرت کی، لقوم یتفکرون اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔
واللہ خلقکم، اور اللہ نے تم کو پیدا فرمایا، ثم یتوفاکم، پھر جان قبض کرے گا تمہاری، ومنکم من یرد الی ارذل العمر، پھر تم میں سے بعض ایسے ہیں جنہیں لوٹا دیا جاتا ہے ناکارہ عمر کی طرف، لکی لا یعلم بعد علم شیئا، تاکہ وہ کچھ نہ جانے جان لینے کے بعد۔ یعنی قوت و طاقت کی جولانیاں بھولی بھسری کہانیاں بن جاتی ہیں، آنکھوں کے چراغ دھندلا جاتے ہیں، کانوں کی سماعت میں فرق آ جاتا ہے، ایک ایک کر کے سارے ساتھی بھی رخصت ہو جاتے ہیں، طاقت بھی کم ہو جاتی ہے، تو بچپن کی ناتوانی سے جوانی کی قوت تک پہنچایا، پھر وہاں سے اتار کر بڑھاپے کی بستر پر لٹایا، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، ہر چیز پر قادر ہے۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض، اور اللہ نے بڑی برتری بخشی، فضیلت دی تم میں سے بعض کو بعض پر، پھر رزقی دولت کے لحاظ سے۔ فمن الذین فضلوا، کیا وہ لوگ جنہیں برتری بخشی گئی، برادی رزقہم، وہ لوٹانے والے ہیں اپنی دولت کو، علی ما ملکت ایمانہم، کہ ان لوگوں پر جو ان کی ملک میں ہیں، فہم فیہ سواء، تاکہ وہ سب برابر ہو جائیں، افبنعمت اللہ یجحدون، وہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں۔ یہ قوت، یہ صحت، یہ عقل، یہ دولت و ثروت، سب اس کی بخشی ہوئی نعمتیں ہیں، تم اس کی نعمتوں کا انکار نہ کرو بلکہ اس کا شکریہ ادا کرو، قول سے بھی، عمل سے بھی، اور زبان سے بھی، اور دل سے بھی شکر ادا کرو۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اور اللہ ہی نے پیدا فرمائے تمہارے لیے تمہاری جنس سے عورتیں، وجعل لکم من ازواجکم، اور پیدا فرمائے تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے، بنینا بیٹے، وحفدتن، اور پوتے، ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں پاکیزہ رزق عطا فرمایا۔ افبالباطل، تو کیا یہ لوگ باطل پر یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، وبنعمت اللہ، اور اللہ کی مہربانیوں پر، ہم یکفرون، وہ ناشکری کرتے ہیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور یہ لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا، مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا، کہ جو ان معبودوں کی کہ جو انہیں رزق دینے کا کچھ اختیار نہیں رکھتے، من السماوات والارض، آسمانوں اور زمین سے، شیئن، کچھ بھی، ولا یستطیعون، اور نہ وہ کچھ کر سکتے ہیں۔ فلا تضربوا للہ الامثال، اے جاہلو نہ بیان کرو اللہ کے لیے مثالیں۔ ضرب المثل کا معنی ہے ایک حال کو دوسرے حال سے تشبیہ دینا۔ یہاں منع کیا جا رہا ہے کہ اللہ کو کسی کے ساتھ تشبیہ نہ دی جائے، کیونکہ نہ اس کی کوئی مثل ہے نہ کوئی شبیہ، ساری مخلوقات اس کے بندے ہیں، اس لیے خالق کو مخلوق سے تشبیہ دینا کہاں کی عقل مندی ہے۔ ان اللہ یعلم، بے شک اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ ضرب اللہ مثلا عبدا، بیان فرمائی اللہ نے مثال ایک غلام بندے کی مملوکن، جو مملوک ہے، غلام ہے، لا یقدر علی شیء، کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، ومن رزقناہ منا رزقا حسنا، اور اس کے مقابلے میں ایک وہ بنتا ہے جسے ہم نے رزق دیا اپنی جناب سے، فہو ینفق منہ سرا وجہرا، اور وہ ہے کہ وہ خرچ کرتا رہتا ہے اس سے پوشیدہ اور اعلانیہ طور پر۔ حل یستوون، بتاؤ کیا یہ برابر ہیں؟ الحمدللہ، الحمدللہ، حقیقت حال واضح ہو گئی، سب خوبیاں اللہ کے لیے، بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا یہاں کافر اور مومن کی مثال بیان کی جا رہی ہے کہ کافر ایسا ہے جیسے کسی کا غلام، اور اس کے مالک نے اس کے ہر اختیارات سلب کر لیے ہوں، اور مومن وہ ہے کہ جس پر اس کے خالق اور مالک کے بے اندازہ انعامات اور احسانات ہیں، اور اس نے اس کو استعمال کرنے کی اور خرچ کرنے کی اجازت بھی دے رکھی ہو۔ تو بتایا گیا کہ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، اور بیان فرمائی اللہ نے ایک اور مثال، رجلین، دو آدمی ہیں، احدہما،
اب کم ایک تو ان میں سے گونگا ہے، لا یقدیر علی شیء کسی چیز کی قدرت نہیں رکھتا، وہو کل علی مولاه اور وہ بوجھ ہے اپنے آقا پر، اینما یوجہہ لا یأتی بخیر جہاں کہیں اس نکمے کو بھیجتا ہے وہ کسی بھلائی کے ساتھ واپس نہیں آتا، یعنی جس کام کے لیے بھیجا جاتا ہے نامراد ہی لوٹتا ہے۔ حل یستوی ہوا کیا برابر ہو سکتا ہے یہ نکما، ومن یأمر بالعدل اور وہ شخص جو حکم دیتا ہے عدل کے ساتھ، وہو علی صراط مستقیم اور وہ راہ راست پر گامزن ہے، وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض اور اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے آسمان اور زمین کی مخفی باتوں کو۔ اللہ کے علم و قدرت کی دلیل پیش کی جا رہی ہے کہ اللہ ہی آسمانوں اور زمینوں کے تمام غیبوں کو جانتا ہے، یہ سب اسی کے ساتھ مخصوص ہے۔ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ اور نہیں قیامت برپا ہونے کا معاملہ مگر جیسے ایک پلک کا جھپکنا، ہوا اقرب یا اس سے بھی جلد، یعنی اس کی قدرت کا یہ عالم ہے کہ جب وہ قیامت برپا کرنا چاہے گا تو زمین، آسمان، شمس و قمر، پہاڑ، سمندروں کو درہم برہم کرنے میں کوئی مدتیں نہیں درکار ہوں گی، لمح البصر بس اتنا جیسا کہ ایک پلک جھپکے اتنی تیزی میں سب کچھ، سارا نظام ختم ہو جائے گا یا بدل جائے گا۔ واللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم اور اللہ نے تمہیں نکالا ہے تمہاری ماؤں کے شکموں سے، لا تعلمون شیئا اس حال میں کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ اور بنائے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل، لعلکم تشکرون تاکہ تم اللہ کا شکر کرو، یعنی یہ جو نعمتیں اللہ نے بے بہا نعمتیں تمہیں عطا فرمائی ہیں ان پر تم شکر کرو۔ الم یروا الی الطیر کیا انہوں نے کبھی نہیں دیکھا پرندوں کی طرف، مسخرات فی جو السماء فرما بردار بن کر اڑ رہے ہیں فضائے آسمانی میں، ما یمسکہن الا اللہ کوئی چیز انہیں تھامے ہوئے نہیں سوائے اللہ کے، ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون بے شک اس میں کھلی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم اور اللہ نے اپنے فضل سے بنایا تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکنن آرام و سکون کی جگہ، وجعل لکم من جلود الانعام بیوتن اور بنائے تمہارے جانوروں کے چمڑوں سے گھر یعنی خیمے، تستخفونہا جنہیں تم ہلکا پھلکا پاتے ہو، یوم ظعنکم سفر کے دن، و یوم اقامتکم اور اقامت کے دن، ومن اصوافہا و اوبارہا اور اس نے بنائے بھیڑوں کی صوف اور اونٹوں کی اون سے، و اشعارہا اور بکریوں کے بالوں سے اثاثاً گھریلو سامان، و متاعاً الی حین اور استعمال کی چیزیں ایک مقررہ مدت تک، یعنی اب ان انعامات کا ذکر فرمایا کہ جن سے ہر شخص مستفید ہوتا ہے، کثرت استعمال کی وجہ سے ان کی اہمیت کا احساس بہت کم ہو جاتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ آسانیاں اور سہولتیں جن کو ہم خاطر میں نہیں لاتے اگر ہم سے چھین لی جائیں تو زندگی گزارنا دوبھر ہو جائے۔ اس آیت میں ان نعمتوں کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ دیکھو اللہ رب العزت نے ان جانوروں سے ہی تمہارے لیے کیا کچھ بنایا کہ ان جانوروں کے چمڑوں سے تم خیمے بناتے ہو، وہ خیمے اپنے ہمراہ سفر میں لے جاتے ہو، پھر ان کے اون اور بالوں سے تم مختلف سامان بناتے ہو۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا اور اللہ ہی نے بنائے تمہارے لیے ان چیزوں کے سائے، وجعل لکم من الجبال اکنانا اور اسی نے پیدا فرمایا تمہارے لیے پہاڑوں میں پناہ گاہیں، وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ اور اسی نے بنائے تمہارے لیے لباس، تَقِيكُمُ الْحَرَّ جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ اور کچھ ایسے لباس ہیں جو تمہیں لڑائی کے وقت تمہیں محفوظ رکھتے ہیں، كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ اسی طرح وہ پورا فرماتا ہے اپنی نعمت، اپنا احسان، علیکم تم پر، لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ تاکہ تم اطاعت کرو، تم سر جھکا دو اس کے سامنے، یعنی وہ کریم جو ہر حال میں اپنی نعمتوں کا میہ برسا رہا ہے،
جسے تمہاری ہر چھوٹی اور بڑی ضرورت کا خیال ہے تو جھک جاؤ اس کے حضور اور اس کے احکام کی اطاعت کو اپنا شعور بنا لو۔ احسان شناسی کا تقاضا یہی ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ پھیریں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو آپ کے ذمے تو سری صاف پہنچا دینا ہے۔ يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ، وہ پہچانتے ہیں اللہ کی نعمت کو، ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا، پھر اس کے باوجود اس کا انکار کرتے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اور ان میں سے اکثر لوگ کافر ہیں۔ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر انعامات اور پہم نوازشات کے باوجود وہ دین حق کو قبول نہیں کرتے اور اللہ کی توحید پر ایمان نہیں لاتے تو آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ کا جو فرض تھا وہ تو آپ نے ادا فرما دیا۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن ہم اٹھائیں گے ہر امت سے ایک گواہ۔ ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ، پھر کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی، لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، جنہوں نے کفر کیا اور نہ ان سے توبہ کا مطالبہ کیا جائے گا۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، العذاب، عذاب کو، فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ، تو ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور جب دیکھیں گے مشرک شُرَكَاءَهُمْ، اپنے شریکوں کو، قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا، کہیں گے اے رب یہ ہمارے بنائے ہوئے شریک ہیں، الذین کنا ندعو من دونک، جنہیں ہم پوجا کرتے تھے تجھے چھوڑ کر۔ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، تو وہ شریک انہیں جواب دیں گے، إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ، وہ پیش کریں گے بارگاہ الہی میں اس دن اپنی عاجزی۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور فراموش ہو جائیں گی، گم ہو جائیں گی وہ بہتان، وہ افترا بازیاں جو وہ باندھا کرتے تھے، وہ بناوٹیں جو وہ کیا کرتے تھے۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، جن لوگوں نے کفر کیا اور دوسروں کو روکا اللہ کی راہ سے، زدناہم عذابا، ہم بڑھائیں گے ان کا عذاب، فوق العذابی، ان کے پہلے عذاب پر بھی، عذاب سے بھی، بما کانوا یفسدون، اس لیے کہ بدلہ ان کے فساد کا، یعنی انہیں دوہرا عذاب ملے گا، اپنی گمراہی کا بھی اور جن کو انہوں نے ہدایت قبول کرنے سے روکا ان کے گناہوں کا وبال بھی ان پر ہوگا۔ جیسا کہ آج کل کے ایسے سردار، وڈیرے، بڑے اور ایسے سیاستدان جو اپنے پیچھے قوم کو لگاتے ہیں اور ان کے قیمتی لمحات ضائع کرتے ہیں اور انہیں صرف ناچ گانے کی طرف لگا کر اللہ کی یاد سے غافل کر دیتے ہیں۔ وَيَوْمَ، اور جس دن، نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ، بھی ہم اٹھائیں گے ہر امت سے، شہیداً، ایک گواہ، علیہم، ان پر، من انفسہم، انہی میں سے، وجئنا بک شہیداً علی ہؤلاء، اور ہم لے آئیں گے آپ کو بطور گواہ ان سب پر۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا، اور ہم نے اتاری ہے آپ پر یہ کتاب، اس میں تفصیلی بیان ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کا، وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اور یہ سراپا ہدایت اور رحمت ہے اور مجدہ ہے مسلمانوں کے لیے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے ہر معاملے میں انصاف کا اور ہر ایک کے ساتھ بھلائی کا، وایتاء ذی القربی، اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا، وینہی عن الفحشاء والمنکر، اور منع فرماتا ہے بے حیائی سے اور برے کاموں سے، والبغی، اور سرکشی سے۔ یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ نصیحت فرماتا ہے تمہیں تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ وَأَوْفُوا بِعَہْدِ اللہِ، اور پورا کرو اللہ کے عہد کو، اذا عاہدتم، جب تم نے اس سے عہد کر لیا ہے۔ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ، اور نہ توڑو اپنی قسموں کو، بَعْدَ تَوْکِیدِہَا، بعد انہیں پکا کرنے کے، وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ کَفِیلًا، حالانکہ اللہ نے کر دیا تم کو اپنے اوپر گواہ۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ وَلَا تَکُونُوا، اور نہ ہو جاؤ، کاللتی نقضت غزلہا، اس عورت کی طرح جس نے اپنے سوت کو، دھاگے کو مضبوط بنایا،
من بعد قوت یعنی بہت قوت سے بنایا، مضبوط بنایا، انکاثا پھر پارا پارا کر دیا، بکھیر دیا، ریزہ ریزہ کر دیا، یعنی مضبوطی سے اپنا سوت بنایا، وہ دھاگا بنایا، دھاگے سے وہ جو بناتے ہیں، اور پھر اس کو پارا پارا کر دیا۔ تتخذون ایمانکم تم بناتے ہو اپنی قسموں کو، دخلا بینکم ایک دوسرے کو فریب دینے کا ذریعہ، ان تکون امتن اس طرح کہ ایک گروہ ہے، اربع من امتن زیادہ فائدہ اٹھانے والا ہے دوسرے گروہ سے، انما یبلوکم اللہ بہ اللہ آزماتا ہے تمہیں ان قسموں سے، ولا یبینن لکم یوم القیامت اور واضح فرما دے گا تمہارے لیے قیامت کے روز، ما کنتم فیہ تختلفون ان باتوں کو جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ چاہتا، لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً تو بنا دیتا تمہیں ایک امت، وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ لیکن وہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ وعدوں کو پابندی سے نبھانا ایک بڑی آزمائش ہے۔ ایفائے عہد کا حکم دے کر اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے اور دیکھنا چاہتا ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد تم اسلام کے تقاضوں کو کس حد تک پورا کرنے کی ہمت اور جرأت رکھتے ہو۔ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اور ضرور تم سے باز پرس کی جائے گی ان اعمال سے جو تم کیا کرتے تھے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ اور نہ تم بناؤ اپنی قسموں کو، دخلا بینکم ایک دوسرے کو فریب دینے کا ذریعہ، اپنی قسمیں بے اصل بہانہ نہ بناؤ، فتزل قدم کہ پھسل جائے گا لوگوں کے قدم، بعد ثبوتها اس پر جم جانے کے بعد، وتذوقوا السوء اور تمہیں چکھنا پڑے گا اس کا برا نتیجہ، بما صددتم عن سبیل اللہ اپنی عہد شکنی کے باعث لوگوں کو اللہ کی راہ سے روک دیا۔ یعنی کہا جا رہا ہے کہ تبلیغ اسلام کی راہ میں دیکھیں بڑی رکاوٹ ہماری بدعمالیاں ہیں۔ اگر انسان قرآن کے احکامات پر عمل کرے اور عہد شکنی سے اور بری خصائل سے اپنی سیرت کو آلودہ نہ کرے تو اس کا ایک خوبصورت کردار لوگوں کے سامنے جائے گا اور لوگ دین کی طرف مائل ہوں گے۔ بیما صددتم عن سبیل اللہ اپنی عہد شکنی کی وجہ سے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہو، وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور تمہارے لیے بڑا عذاب ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا اور مت بیچو اللہ کے عہدوں کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے، انما عند اللہ هو خیر لکم بے شک جو اللہ کے پاس ہے وہی بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو۔ ما عندکم ینفد جو مال و زر تمہارے پاس ہے، ینفد وہ ختم ہو جائے گا، وما عند اللہ باق اور جو اللہ کے پاس رحمت کے خزانے ہیں وہ باقی ہیں۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ اور ہم ضرور عطا کریں گے اجر انہیں جنہوں نے ہر مصیبت میں صبر کیا، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور ان کے اچھے کاموں کا جو وہ کیا کرتے تھے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن جو بھی نیک کام کرے مرد ہو یا عورت بشرط یہ کہ وہ مومن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً تو ہم ضرور عطا کریں گے اسے ایک پاکیزہ زندگی، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ اور ہم ضرور دیں گے انہیں اس کا اجر اچھے، ما كانوا يعملون جو وہ کرتے تھے، یعنی ہم ضرور انہیں ان کا اچھا اجر دیں گے جو وہ کرتے تھے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ اور جب تم قرآن کی تلاوت کرنے لگو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ تو پناہ مانگو اللہ سے شیطان کی وسوسہ اندازیوں سے، الرجیم جو مردود ہے۔ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ یقیناً اس کا زور نہیں چلتا، عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا ان لوگوں پر جو ایمان لائے، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور جو اپنے رب پر کامل بھروسہ رکھتے ہیں۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ اس کا زور تو صرف ان پر چلتا ہے جو یارانہ گاٹتے ہیں، والذین ہم بہ
یشرکون، اور وہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّکَانَ آیَاتٍ، اور جب ہم بدلتے ہیں ایک آیت کو دوسری آیت کی جگہ۔ واللہ اعلم، اور اللہ خوب جانتا ہے، بما ينزل، جو وہ نازل کرتا ہے۔ قالوا انما انت مفتر، تو یہ کہتے ہیں تم صرف افطرا پرداز ہو۔ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ اکثر ان میں نہیں جانتے، یعنی وہ اس آیت بدلنے کی حکمت کو نہیں جانتے، وہ بس اعتراض کرتے ہیں۔ قل فرمائیے، نزلہ روح القدس، نازل کیا ہے اسے روح القدس نے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، بالحق کی، حق کے ساتھ، لیثبت الذین آمنوا، تاکہ ثابت قدم رکھے انہیں جو ایمان لائے، وہدی وبشریٰ، اور اس میں ہدایت ہے اور خوشخبری ہے، للمسلمین، مسلمانوں کے لیے، اور کافروں کے لیے گمراہی اور ڈر ہے۔ قرآن کریم ایک ہے مگر تاثیر مختلف ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ، اور ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں، إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، کہ یہ قرآن تو ایک انسان سکھاتا ہے۔ عبید بن مسلمہ، لسان الذی یلحدون الیہ، اس شخص کی زبان جس کی طرف یہ تعلیم قرآن کی نسبت کرتے ہیں۔ اعجمی، کہ یہ عجمی ہے، وہذا لسان عربی مبین، اور یہ تو قرآن فصیح و بلیغ عربی زبان میں ہے۔ یہ کون کہتے تھے؟ یہ مکہ کے کفار کہتے تھے، حضور کی طرف ایک غلط نسبت کرتے تھے کہ آپ تو کسی عجمی غلام سے سن کر یہ قرآن ارشاد فرماتے ہیں۔ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، بے شک جو لوگ ایمان نہیں لاتے اللہ کی آیتوں پر، لا یہدیہم اللہ، اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ انما یفتری الکذب الذین، بے شک وہ لوگ جو افترا باندھتے ہیں، جھوٹ باندھتے ہیں، الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، ان پر جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، یہی لوگ جھوٹے ہیں، یعنی یہ جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے یہی جھوٹ باندھتے ہیں، اور یہ جھوٹے ہیں۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جس نے کفر کیا اللہ کے ساتھ ایمان لانے کے بعد، الا من اکرہا، مگر یہ کہ وہ مجبور کیا گیا، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل مطمئن ہے ایمان کے ساتھ، ولیکن من شرح بالکفر، لیکن وہ بدنصیب کہ کھل جائے جس کا دل کفر کے ساتھ، صدرن، جس کا سینہ، فعلیہم غضب من اللہ، تو ان لوگوں پر اللہ کا غضب ہوگا، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ آیت حضرت عمار کے حق میں نازل ہوئی۔ ایک دفعہ کفار نے آپ کو اور آپ کے والد یاسر کو اور آپ کی والدہ سمیہ کو پکڑ لیا اور انہیں طرح طرح کی اذیتیں پہنچائیں تاکہ وہ اسلام چھوڑ دیں۔ انہوں نے حضرت سمیہ کی ایک ٹانگ ایک اونٹ سے اور دوسری ٹانگ دوسری اونٹ سے باندھی، اور ابو جہل نے ان کو ایسا نیزہ مارا اور اونٹوں کو مختلف سمتوں میں دوڑایا کہ جس سے آپ کے بدن کے 2 حصے ہو گئے۔ انہوں نے اپنی جان راہ خدا میں دے دی۔ پھر حضرت یاسر کو پکڑا، انہیں بھی شہید کر دیا۔ پھر حضرت عمار کو پکڑا اور انہیں مجبور کیا کہ اسلام کو چھوڑیں۔ آپ کی والد اور والدہ کی لاشیں آپ کے سامنے تڑپ رہی تھیں، ظاہر ہے، تو انہوں نے مجبوری میں، یعنی بلکہ ان کفار نے زبردستی ان کے زبان سے غلط کلمات نکلوائے۔ بارگاہ رسالت میں جب یہ عرض کی گئی کہ وہ عمار سے، تو انہوں نے اس طرح کلمات نکلوا دیے ان کی زبان سے، اتنا انہیں مجبور کیا، تو اللہ نے قرآن کی یہ آیتیں اتار دیں۔ اور پھر حضور نے بھی فرمایا، عمار اس وقت تیرے دل کی کیا کیفیت تھی؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ،
اگرچہ انہوں نے زبردستی زبان سے وہ کلمات کہلوائے تھے، لیکن دل تو ایمان پر مطمئن تھا۔ ذالک بأنہم مستحب الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ جو دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور جن کا سینہ کفر کے لیے کھل گیا، یہ وہ ہیں جنہوں نے پسند کر لیا دنیا کی فانی زندگی کو علی الآخرتی، آخرت کی ابدی زندگی پر۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا اس قوم کو جو کافر ہے۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم، یہ وہ لوگ ہیں مہر لگا دی اللہ نے جن کے دلوں پر، وسمعہم اور جن کے کانوں پر، وابصارہم اور جن کے آنکھوں پر، یعنی ان دیدہ حق سے بے نور ہو گئے اور کان آواز حق کو سننے سے بہرے ہو گئے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، اور یہی لوگ غافل ہیں۔ لا جرم انہم فی الآخرتی، حقیقت یہی ہے کہ یہ لوگ آخرت میں ہم الخاسرون، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ثم ان ربک، بے شک آپ کا پروردگار، للذین ہاجروا، جن لوگوں نے ہجرت کی، من بعد ما فتنوا، بڑی آزمائشوں سے گزرنے کے بعد، ثم جاہدوا، پھر انہوں نے جہاد بھی کیا، وصبروا اور صبر کیا، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، تو بے شک آپ کا رب ان آزمائشوں کے بعد ان کے لیے بڑا بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی حضرت عمار اور اس قسم کے دوسرے مخلصین کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ جنہوں نے حق و باطل کی ہر جنگ میں حق کا پرچم بلند کرنے کے لیے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے، مصیبتوں اور تکلیفوں کو برداشت کیا، صبر کیے، تو اے محبوب آپ کا رب غفور الرحیم ہے۔ یوم، جس دن، اس دن، تأتی کل نفس، جب آئے گی ہر نفس، تجادل، کہ جھگڑا کر رہا ہوگا، ان نفسہا، اپنے متعلق، وتوفی کل نفس، اور پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ہر جان کو، ما عملت، جو اس نے کیا ہوگا، وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، اور اللہ نے بیان فرمائی ایک مثال، قریۃً، ایک بستی تھی، کانت آمنۃ مطمئنۃ، جو بڑی پرامن اور چین سے آباد تھی، یأتیہا رزقها، آتا تھا اس کے پاس اس کا رزق، رغدن، بکثرت، بہت زیادہ، من کل مکان، ہر طرف سے، فکفرت بانعم اللہ، بس اس کے باشندوں نے اللہ کی ناشکری کی، فاذاقها اللہ، تو اللہ نے چکھایا انہیں، لباس الجوع والخوف، بھوک اور خوف کا لباس، بما كانوا یصنعون، ان کے ان عملوں کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، اور آیا ان کے پاس رسول انہی میں سے، فَكَذَّبُوهُ، پس انہوں نے اسے جھٹلایا، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، تو پکڑ لیا انہیں عذاب نے، وَهُمْ ظَالِمُونَ، کہ وہ ظلم و ستم کیا کرتے تھے۔ فَكُلُوا، پس کھاؤ، مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اس رزق سے جو تمہیں دیا اللہ نے، حلال اور طیب، حلال و طیب، وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور شکر کرو اللہ کی نعمت کا، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ انما حرم علیکم المیتۃ، اس نے تم پر حرام کیا ہے صرف مردار، والدم، اور خون، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ جس پر بلند کیا غیر اللہ کا نام ذبح کے وقت، یعنی جانوروں کو ذبح کرتے وقت وہ اپنی بتوں کا نام جو پکارتے تھے۔ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ، اور جس کو مجبور کیا گیا سوائے اس کے کہ اس نے وہ نافرمان نہ ہو، ولا عادٍ، اور حد سے بڑھنے والا نہ ہو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ، اور نہ جھوٹ بولو جن کے بارے میں تمہاری زبان بیان کرتی ہیں، ھذا حلال وھذا حرام، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، لتفتروا علی اللہ الکذب، تاکہ تم افطرا باندھو، جھوٹ باندھو اللہ پر جھوٹا، افطرا باندھو اللہ پر جھوٹا۔ کفار نے حلت و حرمت کے خود ساختہ قوانین مقرر کر رکھے تھے، اپنی مرضی سے جسے چاہتے حلال کرتے، جسے چاہتے حرام کرتے۔ ہمارے زمانے میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو بعض چیزوں کو، جن پر بزرگان دین کا نام لے دیا گیا ہو، سورہ فاتحہ پڑھ دی گئی ہو، سورہ اخلاص پڑھ دی گئی ہو جس کھانے پر، تو اس کو آرام سے اٹھ کر حرام قرار دے دیتے ہیں، حالانکہ یہ اختیار اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ جب اللہ نے تمہیں حلال و حرام کرنے کا اختیار ہی نہیں دیا اور نہ خود انہیں
ان چیزوں کو تم پر حرام کیا ہے تو تمہارا ان چیزوں کی طرف حلت و حرمت کی نسبت اللہ کی طرف کرنا بہت بڑا جھوٹ ہے۔ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ بہتان تراشتے ہیں، لا یفلحون، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ متاع قلیل، تھوڑا سا فائدہ اٹھا لیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا، اور یہودیوں پر ہم نے حرام کر دی، ما قصصنا علیک من قبل، وہ چیزیں جن کا ذکر ہم آپ سے پہلے کر چکے، سورہ نام میں اس کا تفصیلی ذکر ہو چکا۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کیا کرتے تھے۔ ثم ان ربک، بے شک پھر آپ کا رب، للذین عملوا السوء، جنہوں نے برا عمل کیا، بجہالت، نادانی سے، ثم تابوا، پھر انہوں نے توبہ کر لی، من بعد ذالک، اس کے بعد، واصلحوا، اور خود کو سنوار لیا، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، تو بے شک آپ کا پروردگار اس کے بعد ان گناہوں کو بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ ان ابراہیم، بلا شبہ ابراہیم، کانا امتن، ایک مرد کامل تھے، قانتن للہ، اللہ تعالیٰ کے مطیع تھے، حنیفہ، یکسوئی سے حق کی طرف مائل ہونے والے، ولم یکو من المشرکین، اور وہ بالکل مشرکوں میں سے نہ تھے، شاکرا لانعمہ، وہ ہر لمحہ شکر گزار تھے اللہ کی بے ہم نعمتوں کے لیے۔ اجتباہ وہداہ، اللہ نے انہیں چن لیا اور انہیں ہدایت فرمائی، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، اور ہم نے مرحمت فرمائی انہیں دنیا میں ہر طرح کی بھلائی، وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، اور بے شک وہ آخرت میں نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ ثم اوحینا الیک، پھر وحی فرمائی آپ کی طرف، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ ملت ابراہیمی کی یکسوئی سے حق کی طرف مائل ہو کر پیروی کرو۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ انما جعل السبت، ان لوگوں پر ہفتے کی پابندی تھی، علی الذین اختلفوا فیہ، جنہوں نے اختلاف کیا تھا اس میں، وان ربک لیحکم بینہم، بلا شبہ آپ کا رب فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان، یوم القیامت، روز قیامت، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان امور کے متعلق جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، بلائیے اپنے لوگوں کو اپنے رب کی طرف حکمت سے، والموعظۃ، اور والموعظۃ الحسنۃ، اور عمدہ نصیحت سے، وجادلہم، اور ان سے بحث کیجیے، باللتی ہی احسن، اس طریقے سے جو پسندیدہ ہو۔ ان ربک هو اعلم، بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے، بمن ضل عن سبیلہ، اسے جو بھٹک گیا اس کے راستے سے، وہو اعلم بالمہتدین، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو۔ وان عاقبتم فعاقبوا، اگر تمہیں وہ سزا دینا چاہیں تو تم انہیں سزا دو، بمثل ما عوقبتم بہ، اتنی ہی جتنی انہوں نے تمہیں تکلیف پہنچائی، جتنی تمہیں تکلیف پہنچائی گئی۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ، لیکن اگر تم صبر کرو، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو صبر ہی بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ وَاصْبِرْ، اور آپ صبر فرمائیے، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور نہیں ہے آپ کا صبر مگر اللہ کی توفیق سے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور نہ رنجیدہ ہوا کریں ان کی ہٹ درمی پر۔ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور نہ غمزدہ ہوا کریں ان کی فریب کاریوں سے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ ان کے ساتھ ہے جو اس سے ڈرتے ہیں، والذین هم محسنون، اور وہ جو نیک کام کرتے ہیں۔ کیونکہ تبلیغ اسلام میں کامیابی کا انحصار فقط اللہ کی مدد پر ہے، اس لیے بتا دیا گیا ایک تبلیغ اسلام کی خدمت کرنے والے کو کہ یہ سعادت صرف ان پاک بازوں کو بخشی جاتی ہے جو زیور تقویٰ سے آراستہ ہوں اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان اور خیر خواہی کے جذبات رکھیں۔ اور پھر یہ بھی بتا دیا گیا کہ اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ اللہ کی معیت کا مستحق وہی ہو سکتا ہے جو اللہ سے ڈرے اور نیک کاموں میں مگن رہے۔